معزز ناظرین کرام السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہر آدمی کو جو کم پڑھے لکھے ہیں اس کو نماز پڑھنے کے لیے کم سے کم 5 سورہ ضروری ہے۔ نمبر 1 میں تو سب سے پہلے الحمد شریف ہے۔ الحمدللہ آپ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحیم الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد نعبد ایاک نعبد وإیاک نستعین وإیاک نستعین ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دیکھیے آپ کم پڑھے لکھے ہیں نا، لیکن مسئلے کے اعتبار سے اور شریعت کے اعتبار سے اگر چلا جائے تو آپ کی نمازیں نہیں ہوگی، لیکن اسی شریعت میں پھر جاہلوں کم پڑھے لکھوں کے لیے چھوٹ بھی ہے۔ اب ایسی نہیں ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہے۔ جو فتویٰ وغیرہ ہے، اب جیسے ضاد کے جگہ جو پڑھ دیا دال، گزشتہ ویڈیو آپ نے سن لیا، تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ انعمتا ہے، اس کو اگر کوئی پڑھ لیا انعمتو تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب اس میں بہت سارا حرف کی ادائیگی آپ سے نہیں ہو پائے گا، لیکن اللہ دل کو دیکھتا ہے نا، اور سارا ذکر و اذکار اللہ کے لیے کیا جاتا ہے نا، اور درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے اس میں رحمت نازل کے لیے ایک طرح کا دعا ہے۔ تو سب اللہ کے لیے کیا جاتا ہے تمام عبادات۔ تو آپ جو ہے جو اس میں غلطی ہوئی ہے اللہ سے دعا کر لیا کہ اللہ ہم کم پڑھے لکھے ہیں، اللہ ہماری نماز کو قبول فرما، تو انشاءاللہ وہ قبول فرمائے گا۔ اس لیے اسلام سے حرج کو اٹھا دیا گیا ہے۔ مسئلہ ہے قرآن کی آپ تلاوت کر رہے ہیں، جہاں لوگ ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں، قرآن کی طرف غور و فکر نہیں کر رہے ہیں، تو اس وقت کی تلاوت قرآن کرنے والے کو چاہیے کہ آہستہ پڑھے۔ لیکن بہت جگہ ایسا ہے کہ بچہ جو ہے اگر زور سے نہیں پڑھے گا تو اس کو قرآن یاد ہی نہیں ہوگا، تو اس جگہ جو ہے وہ سننے والا بھی مستثنیٰ ہے اور پڑھنے والا بھی مستثنیٰ ہے۔ اس لیے اسلام سے حرج کو اٹھا دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح آپ سیکھنے کی کوشش کریے۔ ہر مسلمان کو چاہیے 5 سورہ یاد کر لے، کم سے کم مختصر، چھوٹی نہیں بولنی چاہیے۔ یہ جو ہے ایک طرح کا توہین ہے۔ قرآن میں چھوٹی سورہ اکثر لوگ بولتے ہیں، چھوٹی آیت چھوٹی نہیں بولنی چاہیے۔ عالم دین، علماء اور مفکرین اسلام کا کہنا ہے کہ آپ مختصر کہیں، مختصر۔ ایک آیت مختصر ایسی ہے، پوری دنیا اس کا نہیں ترجمہ تفسیر بیان کرتا ہے، بھلے پڑھنے میں آپ کو ٹائم کم لگے، تو یہ نہیں بولنی چاہیے چھوٹی۔ تو الحمد شریف سب سے پہلے آپ یاد کر لیجئے، اور اس کے بعد والعصر یاد کر لیجئے، والعصر پڑھیے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا الصالحات وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق بالحق۔ وت نہیں کہنا، واو کو تے میں نہیں لگا، واو کو تے سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے۔ واو کو رہا ہم اپنے ہی جو ہے اللہ نے ہم کو دے دیا، واو پر جبر ہے، ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں۔
بالحق وتواصوا بالصبر. چلیے اس کے بعد ایک مختصر سی سورہ ہے سورہ کوثر. انا اعطینا سنائیے. انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. چلیے اب قل اللہ سنائیے. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کفوا احد. جو کوفو پڑھتے ہیں کتنے انعم تو یعنی دیوتا پر پیش پڑھتے ہیں. یہ تو انعم تو سورہ فاتحہ میں ایک دم ہی منع ہے. انعمتا ہے. رب الحمد یعنی الف زیر اے بے زیر بے. اردو میں جو ہے الف زیر اے ہوتا ہے اور بے زیر بے, لیکن عربی میں الف زیر ای اور با زیر بی. تو اس کو مجہول کہتے ہیں. مجہول پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے, صرف پورے قرآن میں ایک ہی جگہ ہے جو کہیں آپ جاتے ہیں وہ دعا ہے مجریہا. مجریہا کو آپ مجریہا بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس کا آپ خیال رکھیں, ہے نا. انشاءاللہ آپ ٹائم جیسے جیسے ملے گا آپ کو یاد کرا دیں گے. اور آپ بھی کوشش کریں جو آپ کے اگل بغل میں جو کم پڑھے لکھے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں ان کو اگر کوئی سورہ یاد نہیں ہے تو آپ انہیں 5 سورہ ضرور یاد کرا لیں. اور اس کے علاوہ جو بھی ارکان ہے, تحیات ہے, سمجھا کہ نہیں, اس کے بعد درود شریف ہے, دعائے معصورہ ہے, دعائے قنوت ہے, یہ سب ضرور کنٹھسٹ کرا لیں. سمجھا کہ نہیں وطر کے لیے. تو قل اللہ ہو گیا. سورہ فلق یاد ہے؟ سورہ فلق پڑھیں. کہ سورہ ناس یاد ہے؟ سورہ ناس. سورہ فلق یاد ہے؟ سورہ فلق پڑھی. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ومن واو چھٹ گیا. ومن شر غاسق اذا وقب. قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر را کو جو ہے نون میں لگانا ہے. من شر نفاساتی فی العقد. ومن شر شرین نہیں پڑھنا ہے. ومن شر شرین نہیں. ومن شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر وسواس خناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی. چلیے اللہ تعالیٰ ان کی نماز قبول فرمائے. اور دنیا میں کوئی مائے کا لال ایسا نہیں ہے جو دعویٰ کر دے کہ میں قرآن کو صحیح پڑھ سکتا ہوں, تو ان کو میں منہ مانگا انعام دوں گا اگر کوئی چیلنج کرتا ہے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. کوئی دعویٰ کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں قرآن کو صحیح پڑھ دوں گا. کوشش انشاءاللہ اللہ کے فضل سے میں صحیح پڑھ لوں گا کرنی چاہیے. کہیں پہ حمزہ ہے, اس سے پہلے الف ہے, بڑی مد ہے, جیسے ایزا جا 4 الف کے برابر کھینچا جائے گا. سمجھا کہ نہیں؟ اتنا معاملہ ہے. چلیے اللہ تعالیٰ کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے سورہ مزمل میں فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن کو خوب صاف پڑھا کرو, یعنی خوب ٹھہر کے پڑھا کرو. سمجھے کہ نہیں؟ آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.